ذرا تصور کریں، دو بر اعظم ایک دوسرے کے اتنے پاس کہ ایک ساحل سے دوسرا صاف نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی صدیوں سے الگ ہیں۔ یہ کہانی ہے یورپ اور افریقہ کو جوڑنے والے ایک ایسے پل کی جو شاید کبھی نہیں بن سکتا۔ 14.3 کلومیٹر، بس اتنا سا فاصلہ۔ یہ اتنا کم ہے کہ آپ گاڑی میں یہ سفر صرف 15 منٹ میں طے کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جبرالٹر کی آبنائی کی، یعنی اسٹریٹ آف جبرالٹر کی، جو اسپین اور مراکش کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے، عالمی تجارت کی ایک شاہراہ سمجھے اسے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنے اہم مقام پر آج تک کوئی پل یا کوئی سرنگ کیوں نہیں بن سکی؟ اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے انجینئرنگ، سیاست اور قدرت کی ایسی طاقتوں کی ایک پیچیدہ کہانی ہے جس سے سلجھانا تقریباً ناممکن ہی رہا ہے۔ چلیے پہلے اس خواب سے شروع کرتے ہیں، وہ 14 کلومیٹر کا خواب جو دو براعظموں کو ملانے کی ایک صدی سے بھی پرانی خواہش ہے۔ دیکھیے، جبرالٹر کی آبنائیں صرف پانی کا ایک تنگ راستہ نہیں ہے، یہ بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم کو ملانے والا دنیا کا سب سے اہم گیٹ وے ہے۔ ہر سال یہاں سے 1 لاکھ سے زیادہ بحری جہاز گزرتے ہیں، یعنی دنیا کی آدھی تجارت اور 1/3 تیل اور گیس کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں رومی اسے دنیا کا کنارہ کہتے تھے، اور آج بھی یہ ایک بہت اہم فوجی اور معاشی چوکی ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں ایک مستقل زمینی رابطے کا خیال ہمیشہ سے بہت دلچسپ رہا ہے۔ 1 صدی سے زیادہ ہو گئی ہے انجینئرز اس خلا کو پر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، بلکہ 1920 کی دہائی میں تو ایک جرمن آرکیٹیکٹ ہرمن سورگل نے ایک ناقابل یقین منصوبہ پیش کیا تھا کہ اس آبنائی پر ایک بہت بڑا ڈیم بنا کر بحر روم کا پانی ہی کم کر دیا جائے اور اٹلانٹروپا کے نام سے ایک نیا بر اعظم بنا دیا جائے۔ یعنی منصوبے ہمیشہ سے ہی بہت بڑے اور جرأت مندانہ رہے ہیں۔ لیکن یہی خواب جب حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو ایک انجینئر کے لیے ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں فطرت کی ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو انسان کے بڑے سے بڑے منصوبوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ 900 میٹر، جی ہاں 900 میٹر، یہ اس آبنائی کی گہرائی ہے اپنے سب سے تنگ مقام پر، اور یہی اس منصوبے کی راہ میں پہلی اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ گہرائی کتنی ہے؟ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ جیسے 3 آئیفل ٹاورز کو ایک کے اوپر ایک کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اتنی گہرائی میں کسی بھی پل کے لیے ستون کھڑا کرنا یہ انجینئرنگ کے دائرہ کار سے تقریباً باہر کی بات ہے۔ اچھا، اگلی مشکل پر بات کرنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھنا بہت ضروری ہے: ٹیکٹونک فالٹ لائن۔ یہ زمین کے اندر 2 بہت بڑی براعظمی پلیٹوں کے بیچ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں یہ پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں اور جہاں شدید عارضیاتی دباؤ موجود ہوتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جبرالٹر کی آبنائیں بالکل اسی ازورز جبرالٹر فالٹ لائن کے اوپر واقع ہے۔ یہاں افریقی اور یوریشیائی ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، مسلسل ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہی ہیں۔ اس رگڑ کی وجہ سے یہ پورا علاقہ زلزلوں کے حوالے سے بہت فعال ہے، یعنی یہاں کوئی بھی پل یا سرنگ بنے گی اسے مسلسل زمینی حرکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ذرا اس کا موازنہ مشہور انگلش چینل سرنگ سے کرتے ہیں۔ چینل کی گہرائی بہت کم ہے اور سمندری فرش بھی مستحکم چاک اور مارل جیسی چٹانوں سے بنا ہے، جبکہ دوسری طرف جبرالٹر میں 900 میٹر کی گہرائی ایک فعال فالٹ لائن اور سمندری فرش بریشیا جیسی کمزور چٹانوں کا ہے۔ یہ ایسی چٹان ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے جڑنے سے بنتی ہے اور انتہائی غیر مستحکم ہوتی ہے، اور ان سب کے اوپر یہاں 2 الگ الگ سمتوں میں بہنے والی طاقتور سمندری لہریں ہیں۔ سطح پر اٹلانٹک کا پانی میڈیٹرینین میں آتا ہے اور گہرائی میں میڈیٹرینین کا زیادہ نمکین پانی الٹی سمت میں بہتا ہے۔ یعنی یہ انجینئرنگ کے چیلنجز کا ایک پرفیکٹ سٹارم ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک پنانا انجینئرنگ ڈیزائن ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس گہرائی اور ان طاقتور لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پل کے ستونوں کی بنیادیں اسکائی اسکریپرز یعنی فلک بوس عمارتوں سے بھی بڑی بنانی پڑتیں، اور انہیں سمندر کی تہہ میں موجود غیر مستحکم زمین میں اتارنا پڑتا۔ تو یہ تو تھیں قدرتی رکاوٹیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں انسانی بنائی ہوئی رکاوٹوں کی طرف، یعنی سیاست اور سفارت کاری، جو خود ایک فالٹ لائن کی طرح کام کرتی رہی ہے۔
فرض کریں اگر انجینئرنگ کے سارے مسائل حل ہو بھی جائیں تب بھی سیاسی اختلافات ہمیشہ ایک بہت بڑی دیوار بنے رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ منصوبہ سفارتی کشیدگی کی وجہ سے بار بار رکتا رہا ہے۔ اس کشیدگی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو مراکش کے ساحل پر موجود 2 شہروں سیوٹا اور ملیلا پر اسپین کا کنٹرول، دوسرا مغربی صحارا کے متنازع علاقے پر اختلافات، اور تیسرا خود جبرالٹر پر برطانیہ کی حاکمیت جو اس آبنائے کے بالکل داخلی دروازے پر ہے۔ ان پیچیدہ سیاسی مسائل کی وجہ سے اس منصوبے پر تعاون کئی بار پٹری سے اتر چکا ہے۔ تو ان تمام مشکلات کے بعد اب ایک نئے اور جدید حل پر غور کیا جا رہا ہے جو شاید ان چیلنجز سے نمٹ سکے اور اس صدیوں پرانے خواب کو حقیقت کے قریب لا سکے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ پل کی تعمیر تقریباً ناممکن ہے تو ساری توجہ ایک زیر سمندر ریل سرنگ پر مرکوز ہو گئی۔ سرنگ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بحری جہازوں کی آمد و رفت، شدید موسم اور سطح کی طاقتور لہروں جیسے کئی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس منصوبے کا اپنا سفر بھی بہت لمبا اور اتار چڑھاؤ سے بھرا ہے۔ دیکھیے 1979 میں اسپین اور موراکو کے بادشاہوں نے پہلی بار باقاعدہ معاہدہ کیا۔ 1990 کی دہائی کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ پل بنانا عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ 2003 میں منصوبے کا رخ باضابطہ طور پر سرنگ کی طرف موڑ دیا گیا، اور پھر کئی سالوں کے تعطل کے بعد 2023 میں دونوں حکومتوں نے اس منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور اب اس کی تعمیر شروع کرنے کا ہدف 2030 رکھا گیا ہے۔ تو یہ نیا منصوبہ ہے کیا؟ یہ تنگ ترین راستے کے بجائے مغرب کی طرف سے ایک لمبا لیکن کم گہرا راستہ اختیار کرے گا، تقریباً 39 کلومیٹر کا، تاکہ بدترین ارضیاتی حالات سے بچا جا سکے۔ اس میں 2 سنگل ٹریک ریل سرنگیں ہوں گی جن کے بیچ میں ایک مرکزی سروس گیلری ہوگی، اور یہ سمندر کی تہہ سے تقریباً 300 میٹر کی گہرائی سے گزرے گی۔ اس کا مقصد ہے دونوں براعظموں کے تیز رفتار ریل نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑنا۔ اس سے کاسابلانکا سے میڈرڈ کا سفر 12 گھنٹے سے کم ہو کر صرف 5.5 گھنٹے رہ جائے گا۔ یہ تجارت، سیاحت اور ثقافتی تبادلے کے لیے ایک انقلاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس سب کی لاگت اندازاً 7.5 ارب یورو۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن اسے یورپ اور افریقہ کے درمیان معاشی اور سماجی انتظام کے بے پناہ فوائد کے مقابلے میں ایک ضروری سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، کیا یہ نیا خواب پورا ہو پائے گا، یا یہ بھی تاریخ کے ان عظیم الشان منصوبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو کبھی مکمل نہ ہو سکے؟ اب یہ منصوبہ صرف انجینئرنگ کا امتحان نہیں رہا، بلکہ یہ سیاسی ارادے اور بین الاقوامی تعاون کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔